اس نے کسی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اس کو قتل کر دو. اس کا کیا حقیقت ہے؟ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ روایت ہے اور صحیح ہے تو حضرت عمر نے ان کو گورنر کیوں بنایا؟ حضرت عثمان غنی نے گورنر کیوں بنایا؟ حضرت علی نے کیوں گورنر رہنے دیا؟ حضرت امام حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ صلح کیوں کیا؟ ان کو قتل کیوں نہیں کر دیا تھا؟ وہ امیر معاویہ جو صرف صحابی رسول نہیں ہے بلکہ صحابی رسول کے ساتھ ساتھ کاتب وحی اور نبی کے برادر نسبتی صالح ہے. یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ بات وہ کر رہا ہے کہ اس امت کا امیر معاویہ فرعون ہے. میں یہ کہتا ہوں اس طرح باتیں کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ اس امت کے فرعون تو نہیں ہے، لیکن سلمان ندوی صاحب اس امت کے فتنہ پرور اور فتین لوگوں میں سے ضرور ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بدترین حکمران تھے اور ظالم زابیر بدبخت ایسے الفاظ استعمال کیا ہے وہ. اور اگر سلمان ندوی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے بڑا ظالم، ان سے بڑا فاسق، ان سے بڑا فاجر، ان سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید سے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام کو سلامت اور خوش رکھے. دوستو، آج ہمارے ویڈیو کا ٹاپک مولانا سلمان ندوی پر ہے. مولانا سلمان ندوی کا ان بیان کو ہم تفصیل سے آج بات کریں گے اس پر، جو بیان اس کا سوشل میڈیا کے اندر بہت وائرل ہے، جو کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انل کر باتیں کی ہے، اور خاص کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باتیں کی ہے. آج میرے ساتھ ہمارے مفتی ابو رافع صاحب قاسمی دامت برکاتہ موجود ہے، جو کہ مولانا سلمان ندوی کو اچھی طرح جانتے ہیں. مفتی صاحب، آج ہمارا سب سے پہلا سوال ہے کہ مولانا سلمان ندوی ہے کون جو اس طریقہ سے بات کر رہا ہے؟ یہ اس کا پیدائش کہاں سے پڑھا ہے، کہاں سے پڑھ کر کیا ہے، یہ ہے کون دراصل؟ دیکھیے، مولانا سلمان ندوی یو پی اتر پردیش کے رہنے والے ہیں اور ایک عالم دین ہیں. دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ان کی تعلیم ہوئی ہے، اس کے وہ فارغ التحصیل ہے. اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ کی تربیت اور سرپرستی ان کو حاصل رہی ہے، اور ابتدا سے انتہا تک ان کی ندوۃ العلماء ہی میں تعلیم ہوئی ہے. اور علاوہ انہوں نے کئی اور اداروں میں، کئی ملکوں میں بھی انہوں نے جا کر تعلیم حاصل کی ہے. اور پھر ان سب کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے وہ برسوں تک استاد رہے ہیں، اور بڑی بڑی احادیث کی، مختلف علوم و فنون کی انہوں نے کتابیں پڑھائی ہے. اور ایک زمانے میں اچھے مقبول استاد ہوا کرتے تھے، اچھے خطیب ہوا کرتے تھے. تو یہ مولانا سلمان ندوی کی ایک پہچان ہے. جی مفتی صاحب، آپ تو ان کی پہچان بتائیے، لیکن میں ان کا الفاظ بول رہا ہوں آپ کو. اس نے کسی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اس کو قتل کر دو. اس کا کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی جسارت اور جرأت ہے. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس طرح کی باتیں کر کے ابو العلا مودودی صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور سلمان ندوی صاحب تو ابو العلا مودودی سے بھی کئی قدم آگے نظر آ رہے ہیں. لیکن جہاں تک یہ حدیث جس روایت کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، تو اچھی طرح یاد رہے یہ موضوع منکر من گھڑت روایات ہیں، شیعوں اور رافضیوں کی تیار کی ہوئی روایت ہے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مفتی صاحب، اس میں آپ نے بولے ہیں کہ شیعوں کی گڑھی ہوئی روایت ہے، جی، لیکن وہ اپنے بیان میں شاید آپ بھی سنے ہوں گے، وہ بخاری مسلم کا حوالہ دے رہا ہے کہ بخاری مسلم میں ہے. یہ دیکھیے، بخاری مسلم میں یہ روایت کہیں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو لمبی چوڑی تقریر کیا ہے، کہیں سے کچھ لیا، کہیں سے کچھ لیا، کچھ تاریخی روایات، کچھ تاریخی باتیں، سب کو ملا کر ایک پکوان تیار کر دیا،
اور سب کو انہوں نے ایک حوالہ دے کر پیش کر دیا کہ نبی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ ساری باتیں کی ہیں. لیکن یہاں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اگر یہ روایت صحیح ہے کہ نبی نے فرمایا کہ امیر معاویہ کو منبر پر دیکھو تو قتل کر دو، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ روایت سلمان ندوی صاحب کے زمانے میں تو نہیں تیار ہوئی. انہوں نے نبی کا حوالہ دیا تو نبی کے بعد چاروں خلفاء کا زمانہ ہے، پورے صحابہ کا زمانہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کیا یہ روایت 1400 سال کے بعد صرف سلمان ندوی صاحب کو نظر آئی اور کسی کو یہ روایت نہیں دکھی تھی؟ اور یہ بھی سمجھنے کی ہے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ روایت ہے اور صحیح ہے تو حضرت عمر نے ان کو گورنر کیوں بنایا؟ حضرت عثمان غنی نے گورنر کیوں بنایا؟ حضرت علی نے کیوں گورنر رہنے دیا؟ حضرت امام حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ صلح کیوں کیا؟ ان کو قتل کیوں نہیں کر دیا تھا؟ اور امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کو کیوں نہیں قتل کر دیا تھا؟ کیا یہ سب بزدل تھے؟ کیا یہ سب حضرت امیر معاویہ سے نعوذ باللہ ڈرتے تھے؟ یہ بات حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے سلمان ندوی صاحب جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور سلمان ندوی صاحب کو شرم آنی چاہیے، ان کو باز آ جانا چاہیے. کیا وہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو منہ دکھائیں گے؟ آخرت میں صحابہ کی جماعت کا کس طرح سامنا کریں گے؟ چھوٹا منہ بڑی بات. صحابہ کے بارے میں کسی صحابی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں. ایک ادنا انسان سلمان ندوی صاحب صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس طرح باتیں کرتے ہیں. وہ امیر معاویہ جو صرف صحابی رسول نہیں ہے بلکہ صحابی رسول کے ساتھ ساتھ کاتب وحی اور نبی کے برادر نسبتی صالح ہیں. اور امیر معاویہ وہ معتمد علیہ نبی کے صحابی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خطوط اعتماد کرتے ہوئے لکھوائے ہیں. ان سے کئی روایتیں ہیں، نبی نے ان کو دعائیں دی ہے، صحابہ نے ان کو صحابی تسلیم کیا ہے اور ان کو فقیہ کہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ جیسے کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہے، 1.25 لاکھ صحابہ پر یہ سلمان ندوی نے نہیں بھوکا ہے، کہ حضرت امیر معاویہ پر بھی کیوں بھوکا ہے؟ یہ دیکھیے امیر معاویہ کے بارے میں کیوں وہ اس طرح کی انرگل باتیں کر رہے ہیں یہ تو میں بتا نہیں سکتا کہ ان کو حضرت امیر معاویہ سے کیا ذاتی دشمنی ہے، لیکن امیر معاویہ کے بارے میں جو بات وہ کر رہے ہیں اس سے کسی صحابی کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ قرآن میں اصحاب رسول کے بارے میں جو تعریفی توصیفی کلمات آئے ہیں اور جس میں اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے، ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، ان سب میں جہاں دیگر اصحاب رسول مراد ہیں حضرت امیر معاویہ بھی مراد ہیں. اگر امیر معاویہ کو الگ کیا جائے گا اور ان کے بارے میں انرگل باتیں کی جائیں گی تو سارے صحابی کے بارے میں یہ بات لازم آئے گی. اور یہ دیکھیے کہ اگر یہ باتیں مان لی جائیں گی تو پورا قرآن، اسلام اور اسلام کی پوری عمارت بکھر کر رہ جائے گی. اس لیے کہ ہمیں قرآن ملا، دین ملا، اسلام ملا، احادیث ملا صحابہ کے واسطے سے اور سارے صحابہ شامل ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت گھناؤنی بات کی ہے انہوں نے. مفتی صاحب یہی بات یہیں تک نہیں رکا ہے، آگے بھی بڑھا ہے. آگے چل کر کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ کسی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کسی حدیث پر منسوب کر کے بات کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ بات وہ کر رہا ہے کہ اس امت کا امیر معاویہ فرعون ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. صحابی رسول امیر معاویہ جو اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، ایک ادنا صحابی کے بارے میں بھی زبان درازی کی گنجائش نہیں ہے، تو اس اعلیٰ درجے کے صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ اس امت کے فرعون ہیں.
بہت افسوس ہوتا ہے، ان کو شرم آنی چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں اس طرح باتیں کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ اس امت کے فرعون تو نہیں ہے، لیکن سلمان ندوی صاحب اس امت کے فتنہ پرور اور فتین لوگوں میں سے ضرور ہیں. مفتی صاحب پھر 3 لوگوں میں سے تھا، لیکن اور بھی آگے بڑھ کے ایک بات اس نے کہا ہے کسی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بدترین حکمران تھے اور ظالم زابیر بدبخت ایسے الفاظ استعمال کیا ہے. وہ ایسا وہ حکمران یعنی سب سے بدترین حکمران. دیکھیں جو صحابی کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم، فاسق، فاجر، گناہگار، بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر سلمان ندوی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے بڑا ظالم، ان سے بڑا فاسق، ان سے بڑا فاجر، ان سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے. وہ صحابی کو نعوذ باللہ اس طرح کو ظالم اور جابر کہتے ہیں. ان سے بڑا ظالم جابر کوئی نہیں ہے. وہ تو بہت بڑے مجرم ہیں جو صحابی کے بارے میں اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں، جس کی جرأت کسی صحابی کے بارے میں یا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں 1400 سال کے بعد آج سلمان ندوی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. ان سے بڑے بڑے محدث اور ان سے بڑے بڑے مفسرین، فقہاء اور مجددین اس دنیا میں آئے، لیکن کسی نے ایسی باتیں نہیں کی. ان کے خود سرپرست اور ان کے بڑے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی ہیں. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بھی جتنے بڑے پائے کے اکابرین محدثین ہیں، ڈھیروں نام ہے، میں اگر لینا شروع کروں تو وقت کم پڑ جائے گا. کسی نے ایسی بات نہیں کی ہے. تو یہ ساری باتیں یہ فتنہ ہے، گمراہی ہے، ضلالت، جہالت، لا علمی ہے. اور سلمان ندوی صاحب ان تمام باتوں کا اپنے بیانات سے ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس درجے کے آدمی ہیں. مفتی صاحب یہاں سوال ہے، کیا مولانا سلمان ندوی سنت والجماعت کے عقیدے سے نکل گیا ہے؟ دیکھیے جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کبھی نہیں رہا ہے. وہ ان تمام باتوں کو رکھنے کے بعد اہل سنت والجماعت، علماء اہل سنت، علماء دیوبند میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وہ بالکل اس سے خارج ہیں، نکل چکے ہیں. یہاں اور بھی سوال ہے، شاید اب اس پر جواب دے سکتے ہیں. اس بات سے یہ دلیل اور یہ ثابت ہو رہا ہے کیا مولانا سلمان ندوی سیاہ ہو چکا ہے؟ دیکھیے شیعہ ہے یا سنی ہے وہ تو ان کو معلوم، اور ان باتوں کو تو وہ بہت ہنگامہ کرتے ہیں کہ نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ دیوبندی ہے. یہ اختلاف، یہ مسلک، وہ بہت تقریر ہنکتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب مسلمان ہیں، ہوا سماکم المسلمین، وہ ان کا ایک انداز بیان ہے. بہرحال وہ کیا ہے نہیں ہے وہ جانے، لیکن یہ بات کسی طرح جائز نہیں ہے. یہ اسلام کے دین کے خلاف ہے. یہ گمراہی، ضلالت، جہالت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مفتی صاحب ایک مختصر سا میں آپ سے کہنے کے لیے کہوں گا کہ وہ معاملہ کیا تھا جو اتنا یہ مولانا سلمان ندوی جیسے لوگ بھڑک رہا ہے، چاہے وہ مودودیت ہو، چاہے یہ سلمان ندوی ہو، چاہے جتنے بھی لوگ ہو جو امیر معاویہ پر بھونکتے رہتا ہے. میں تو اس کو کتے کے برابر سمجھتا ہوں کہ حضرت علی، حضرت معاویہ کے اندر کیا یہ چیز تھا، ایک مختصر انداز سے، کہ جو یہ کتے ایسے لوگ اس پر بھونکتے رہتے ہیں ان صحابہ پر. اس کے مختصر سا تھوڑا سا اس کا تعارف. دیکھیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طور پر ظالموں نے شہید کر دیا تو اس کے بعد حضرت علی خلیفہ بنا لیے گئے اور ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی. حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ قاتلین عثمان سے پہلے قصاص لیا جائے یا ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، تب ہم بیعت کریں گے. تو اسی میں بہرحال اختلاف ہوا اور منافقین کا، ظالموں کا وہ ٹولہ تھا جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا، اور انہوں نے حضرت علی
اور امیر معاویہ کے درمیان ایسے حالات بننے نہیں دیے کہ معاملات حل ہوں. بہرحال معاملہ حل نہیں ہوا اسی اجتہادی اختلاف کی وجہ سے کہ حضرت امیر معاویہ کا کہنا تھا پہلے یا تو قصاص لیجئے یا ان کو ہمارے حوالے کیجئے، چونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان کے خاندانی آدمی ہیں. اچھا، تو یہ حق پہنچتا ہے ان کو. تو ان کی بات بھی برابر. حضرت علی جو کہہ رہے تھے وہ بھی حالات کا تقاضا یہی تھا. حضرت علی کا کہنا تھا میرے ہاتھ پہلے مضبوط کرو پھر ان سے بدلہ لیا جائے گا. لیکن یہ حالات نہیں بن پائے، کچھ اختلاف ہوا، وہ جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا، لیکن وہ سب اپنی جگہ ہے. حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ نعوذ باللہ کافر ہے، منافق ہے، صحابی نہیں ہے، بلکہ ان کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ گورنر رہے. یہاں پر ایک بھی بات ہے، سلمان ندوی نے کہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کو گالیاں دیا کرتے تھے. یہ ساری باتیں شیعوں نے تیار کی ہیں. حضرت امیر معاویہ ہمیشہ حضرت علی کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور کبھی حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں حضرت علی کے مقابلے میں افضل ہوں یا میں خلیفہ بنوں گا. ان کا کبھی یہ مطالبہ نہیں رہا ہے. پھر لڑائی کیوں ہوتا؟ ان کے اچھے تعلقات تھے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کوئی رنجش نہیں تھی، بلکہ ایک موقع پر ایسی بات آئی حضرت علی کے خلاف مقابلے کی تو حضرت امیر معاویہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر ایسی لڑائی کی نوبت آئی تو امیر معاویہ علی کی طرف سے پہلا سپاہی ہوگا. تو ان کے تعلقات اچھے تھے، لیکن یہ بدبخت لوگ ہیں چاہے کوئی بھی ہو وہ اپنی آخرت اور اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا حوالہ دے کر. اچھا مفتی صاحب، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں خود بیعت کیا تھا یا بیعت کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے مجبور کیا تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت. دیکھیے، حضرت امیر معاویہ نے ان کو مجبور بالکل نہیں کیا، بلکہ حضرت حسن نے جو بیعت کی اور صلح کیا ہے یہ تو نبی اکرم علیہ السلام کی پیشین گوئی کی تکمیل ہوئی. جو نبی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا ایک دور آئے گا دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرے گا، ان میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے گا. تو حضرت امیر معاویہ نے مجبور نہیں کیا. حضرت امام حسن نے حالات دیکھتے ہوئے لوگوں کا بھلا کس میں ہے، کیونکہ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا جو پورا 5 سالہ زمانہ ہے، 4.5 سال قریب 5 سال کے، وہ خانہ جنگی کا ہے. اسلام کی توسیع کا کوئی کام نہیں ہوا ہے، سارے اختلافات آپس میں رہ گئے. تو یہ سب دیکھ کر اور نبی کی پیشین گوئی بھی موجود تھی، حضرت امام حسن نے صلح کر لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حضرت امیر معاویہ امیر المومنین بنے. تو مجبور بالکل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ہم بھی کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت حسن، حضرت علی، حضرت حسین اہل بیت ہیں، امیر معاویہ سے افضل ہیں. ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا اہل بیت کی محبت حصہ ہے. دوستو، یہ ہمارا پورا تفصیل ویڈیو تھا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اور سلمان ندوی کو اصل ہمارا مقصد اس کا جواب دینا تھا. تو ہمارے مفتی صاحب نے بہتر طریقہ اس کو جواب دینے کی کوشش کیا ہے. آپ حضرت کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو اور اگلے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.